माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की जानब से सॉरी हम अपने तमाम नाजरीन और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक एडवोकेसी ग्रुप है जो मेनली मीडिया के जरिए पाकिस्तान में अक़लियती इश्यूज पर आवाज उठाता है। हम अपनी एडवोकेसी एक्टिविटीज के साथ साथ एक माइनॉरिटी मैगजीन भी शाया करते हैं जिसका नाम है माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान। वो एक डिजिटल मैगजीन है, ऑनलाइन होता है और वो इंग्लिश में है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ इश्यूज पर हफ्तावार वेबिनार्स भी मुनक्कद करते हैं। आज का प्रोग्राम ईस्टर के हवाले से है और आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है ईस्टर जो कुर्बानी और उम्मीद का दिन है वो मुआशरे में कैसे समाजी इंसाफ को फरोग देने का बायस बनता है। आज के मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक इंतहाई अहम पैनल मौजूद है। आप सब अपने अपने फील्ड में वसी तजर्बा रखते हैं और मुख्तलिफ हवालों से आपकी अपनी पहचान है। हमारे साथ लाहौर से पास्टर शारून रफीक, यूके से रेवरेंड डॉक्टर बशीर गिल आसिम साहब वो किसी वक्त हमें ज्वाइन कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मुल्तान से पास्टर आसफ रजा इब्राहिम भी हमें किसी वक्त ज्वाइन कर लेंगे, और इस्लामाबाद से हमें अलीम इमानुअल बहादुर साहब ने ज्वाइन किया है। हम आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हुए। यकीनन आपकी गुफ्तगू बहुत से सुनने वालों के लिए सोचने समझने के दरवा करेगी। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पेज पर लाइव चलेगा, लिहाजा बहुत से दूसरे लोग भी उसे देख सकेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हम कल किसी वक्त माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम की निजामत हमारी साथी मोहतरमा स्टेला जफर करेंगी, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। आप एक खूबसूरत लहजे की शायरा हैं, बाय प्रोफेशन आप टीचर हैं, आपने में उर्दू लिटरेचर की डिग्री हासिल की है और आप मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों से मुंसलिक हैं। अगर एस्टर ने हमें स्टेला ने हमें ज्वाइन कर लिया तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जी सर, बहुत शुक्रिया। तमाम नाज़रीन को माइनॉरिटी कंसर्न की तरफ से मेरा सलाम पहुंचे और आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद। और आफ्ताब साहब, मैं आपकी खास तौर पर शुक्रगुजार हूं कि आपने एक दफ़ा फिर मुझे एज अ मॉडरेट अपने प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि सर ने बताया, आफ्ताब साहब ने, माइनॉरिटी कंसर्न के वो सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, और बहुत से मतलब उन्होंने अखबारात में, रिसालों में, दीगर काम में काम किया माइनॉरिटी के लिए। उनकी खिदमत एक बहुत ज्यादा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आजकल के जो सीजन चल रहा है हमारे, चूंकि ईस्टर आने वाला है, उसी से कंसर्न और माशरे से कंसर्न हमने लिया है। जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ डज ईस्टर प्रमोट सोशल जस्टिस इन पाकिस्तान, कि किस तरह ईस्टर जो है पाकिस्तान में समाजी इंसाफ को फरोग देता है। तो इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ चलूं, सबसे पहले मैं आफ्ताब आफ्ताब सर आपसे एक सवाल करूंगी। आपके ख्याल में ईस्टर पाकिस्तान में समाजी इंसाफ को कैसे फरोग देता है? कुछ थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें ताकि हम अपने मेहमानों की तरफ, मौजूद मेहमानों की तरफ चलें। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो ईस्टर है उसका एक मजहबी हवाला है। हम बाइबल के जरिए जानते हैं कि ईस्टर जो है उसका त्यौहार कैसे आया। रोजों के दिन है, 40 दिन यीशु मसीह की जो थी आजमाइश, उसके बाद उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, अपना मिशनरी काम शुरू किया दुनिया में, और उसके बाद उन्होंने अपनी जान हमारे गुनाहों के लिए दे दी। दूसरा इसके समाजी पहलू, यीशु क्यों मतलब इस दुनिया में उन्होंने ये मिशनरी काम शुरू किया। वो कहते हैं कि मैं इसलिए दुनिया में आया ताकि जो है वो आजादी का पैगाम दूं, जो कुचले हुए हैं उनको आजादी बख्शो। वो इसलिए नहीं कि सिर्फ उन्होंने आसमान की बात की है कि मरने के बाद हमें जन्नत में जगह मिलेगी, बल्कि जो समाज है, यहाँ पे जो तफरीक है, यहाँ पे जो नफरत है, यहाँ जो एक दूसरे के साथ दूरी है, उन्होंने उसकी बात की है। इसलिए जब वो जाते हैं वहां पे हैकल में, वो देखते हैं कि जो वो कहते हैं कि मेरे बाप के घर को आपने जो है वो एक किस्म का मार्केट बना दिया, और वो सारे जो वहां डाकुओं पे की खोज। बिजनेस कर रहे होते हैं
उनके सारे जो टेबल्स हैं उनको उल्टा देते हैं, और वो जहां जहां भी कोई नाइंसाफी देखते हैं उसके उसके लिए बगैर कोई जो है वो मतलब अपने आप को सेंसर किए वो आजादी से उसकी बात करते हैं, वो फकीर फरीसियों पर तनकीद करते हैं। वो लोग जो लोगों से टैक्स लेते हैं, वो लोग जो लोगों की आजादी को छीनते हैं, वो जो मजहबी रहनुमा हैं जो कहते हैं कि सब्बत का दिन उसमें लोगों को जो है शिफा नहीं दी जा सकती। तो वो समाज में जितनी भी बुराइयां थी, हाँ वो मजहबी हवाले से थी, हाँ वो सियासी हवालों से थी, या वो समाजी हवालों से थी, उन्होंने उसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाई है। और यही आज के प्रोग्राम का मकसद है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए अपने नाजरीन को बता सकें कि ईस्टर सिर्फ एक मजहबी त्यौहार नहीं कि आप जाएं, वो भी एक जरूरी चीज है कि आप जाएं गिरजे में, आप दुआ करें उस दिन, जो इबादत होती हैं उनमें शरीक हों, लेकिन वो जो पैगाम है वापस आके बाहर निकल के उस पैगाम को कैसे हम बहसियत मसीही मुआशरे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया। तो हम अपने मौजूद मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल जो है रेवरेंड रियाज मसीह से है। सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम में नहीं, वेलकम मैंने कहा करूंगी था जो कि आज रियाज मसीह साहब ने माजत किया, वो नहीं आ सकेंगे, तो ओके। आप किस जी, मेखल शारून तो साहब। मेरे साथ पास्टर शहरून साहब मौजूद हैं। हेलो। जी जी, जी जी। पास्टर शहरून साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक खूबसूरत टॉपिक है। ईस्टर के हवाले से तो बातचीत हो रही है, लेकिन समाजी इंसाफ पे बात करना, और मतलब हमारे पास जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनमें हर तबका फिक्र से आफ्ताब साहब ने इकट्ठे किए हैं, पास्टर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और दूसरे दीगर भी हैं। तो पास्टर शारून साहब, मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि यीशु मसीह के जी उठने का पैगाम जो है वो मोमनों को, पाकिस्तानी मोमनीन को इंसाफ और मसावात के लिए काम करने की कैसे तहरीक देता है? अ, जी, थैंक यू जी सो सर, मच फर्स्ट ऑफ माइक ऑल। अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी। ओके ओके। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैं करना चाहूँगा आफ्ताब सर का और उनकी पूरी टीम का, और खुदा उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इस बात को मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह का जो जी उठना है वो बड़ा ही जबरदस्त हमें मैसेज देता है। और सबसे पहले तो वो मैसेज हमें ये देता है कि हम सब जो हैं वो खुदा की नजर में एक हैं। हम डिफरेंट नहीं है, हम एक बदन है। और जब हम एक बदन है तो हमें अपने बदन के हर एक अज़ा की फिक्र होती है। हर एक अज़ा को ठीक करने के लिए हम कोशा रहते हैं। हमारे जिस्म में कोई भी खराबी होगी तो हम उसको फौरन ठीक करना चाहेंगे। और बाइबल भी हमें ये चीज की तलकीन करती है और बताती है, पहले तिमोथेयुस उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत में, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। और पहला करंथियों 12 बाब की 12 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। सो मसीह यीशु जो है वो जी उठे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह के जी उठने से पहले हमें जो हमारी जिम्मेदारियां हमें अदा करनी चाहिए, हमें उन पसमानदा बरादरियों के बारे में सोचना चाहिए कि हमें उनकी मदद करनी है, उनको सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला मैसेज ये मिलता है कि यीशु मसीह की जो सलीब है वो हमें ये दिखाती है कि वो मजलूमों के साथ है, वो उन्हें छोड़ता नहीं है। क्योंकि ईस्टर से पहले, रेजरेक्शन डे से पहले यीशु मसीह की मसलूबियत है, और यीशु एक ऐसे शख्स के तौर पर मारा गया जो रद्द किया गया था और हकीर समझा गया था। इसी तरह हमें भी माशरे के अंदर हकीर समझा जाता है, हमें भी निग्लेक्ट किया जाता है। तो फिलिपियों के खत में भी अगर हम देखें तो यीशु मसीह के बारे में लिखे कि उसने अपने आप को खाली किया और इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली और अपने आप को पस्त किया। तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह की जो सलीब है वो इस बात की प्रॉपर निशानदेही करती है कि वो पस्त किया गया, उसे मारा गया।
تو ہمارے اس معاشرے میں بھی ہمیں اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے. تو اس میں ہمیں سیکھنے والی کیا بات ہے کہ کئی دفعہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ خدا صرف جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو طاقتور ہیں، جو بہت ہی امیر ہے، جو دولت مند ہے. لیکن ہمیں یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ خدا ہر ایک شخص کے ساتھ ہے جو غریب ہے، جو رد کیے گئے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے. اور در حقیقت جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، تو ہم در حقیقت یسوع مسیح کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. اور پیروی کس طرح کی جا سکتی ہے کہ ہم مظلوموں کا دفاع کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور بے سہارا لوگوں کو جو ہے ان کا ساتھ دیں، ان کو اپ لفٹ کریں. اور اگر ہم ویسے بھی دیکھیں کہ یہ صرف حکم جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے یا یہودیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے. کیونکہ جب یسوع مسیح زمین پر آئے تو ان کے بارے میں جب بھی بولا گیا تو لکھا تھا کہ دیکھو وہ ہے خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یعنی جب بھی بات کی جاتی ہے تو وہ بنی نوع انسان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، وہ یہودیوں کے بارے میں اسپیسیفکلی یا صرف مسیحیوں کے لیے نہیں بات کی گئی، بلکہ سب کے لیے کی گئی ہے. تو ہم مسیح کی محبت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچائیں، اور اس بات کو ڈکلیئر کریں اور ثابت کریں کہ ہم واقعی اس مسیح کے پیروکار ہیں جس نے محبت میں اپنی جان صلیب پر دی، اور ہماری مار اس نے سہی، ہمارے درد اس نے سہے، اور اس کے سبب سے ہمیں بھی دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنا ہوگا. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ڈکلیئر کرتا جاؤں کہ آج کل چرچز میں اس چیز کو لوگ چھوڑ چکے ہیں. میں روزوں کے ایام میں کیا کرتا ہوں موسٹلی کہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ روزہ رکھیں تو ایک ٹائم کی جو روٹی چھوڑ رہے ہیں وہ جا کے غریبوں کو دیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلائیں. کیونکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تو غریبوں کو کھانا نہیں کھلائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک چرچ ہونے کے ناطے بھی، ایک مسیحی ہونے کے ناطے بھی ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے، ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. کیونکہ اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب اس کی 44ویں اور 45ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر واضح لکھا ہے کہ سب چیزیں مشترک تھیں اور کوئی محتاج نہ تھا. یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی چیزیں بیچ کر ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے تھے اور وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے. تو ہم اس ایریا میں بہت زیادہ کمزور پائے جاتے ہیں. اور ایون دو کہ ہم تو مطلب یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے خدا کے گھر میں بھی نہیں دینا. لیکن میں اس چیز کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گاڈس مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام، کہ ہم جو ٹائپ دیتے ہیں، ہم جو غریبوں کے لیے دیتے ہیں، کیونکہ ہیکل کے اندر بھی ڈفرینٹ کھانے تھے. تو جب ہم دوسروں کے لیے ہی نہیں سوچ رہے تو ہم خدا کے بارے میں کیسے سوچیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایسٹر سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو یہ خوشی تو ہم نے منانی ہے، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بیچارے خوشی نہیں منا پا رہے، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جا کے سیویاں خرید کے پکا لیں اور میٹھا بنا لیں، ہم ان کی جا کے اگر ہیلپ کریں، ان کو مدد کریں، یہ تو شاید خدا اس سے بھی ہمیں جو ہے ہم سے خوش ہوگا، ہمیں مزید بڑھائے گا اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ ہم کس طرح اپنی کمیونٹی میں ڈیولپ ہو سکتے ہیں. کیونکہ مسیحیت جب پھیلی ہے تو محبت سے پھیلی ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی چیز انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ایونجلزم بھی جب ورلڈ وائڈ دیکھا جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو پرسیکیوشن کا سامنا بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو میں ایک رائٹر کو پڑھ رہا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ایونجلزم ہونا چاہیے لیکن محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. جب محبت کے ساتھ نہیں ہوتا تو لوگ پھر ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو مخالف ہوتے ہیں ان کو محبت کے ساتھ جیتا جاتا ہے، جن کے اندر شیطان کام کر رہا ہوتا ہے آلریڈی اور ان کو آپ کے خلاف کام یوز کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے محبت سے جیتنا ہے. تو محبت ہر چیز کے لیے آپ کو موم بناتی ہے اور آپ کو دوسروں کے لیے سرو کرنا سکھاتی ہے. تو ہمیں مسیحی ہونے کے ناطے ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے اور پورا کرنا ہے. اور میں لاسٹ میں یہی بات کروں گا کہ یہ پیغام صرف نئے عہد نامے میں ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہی حوالہ دے دیتے ہیں کہ جی یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم اگر تم نے کسی کو کپڑا نہیں پہنایا، کھانا نہیں کھلایا تو تم نے میرے ساتھ ایسے کیا. اگر آپ احبار 19 باب اس کی 10 آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع نہ کرنا، ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں. اور اسی طرح بار 23 کی 22 میں لکھا ہے کہ اپنی فصل کی گری ہوئی بالوں کو جمع نہ کرنا، ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا. یعنی آپ اگر اپنے کاروبار میں بھی ہیں، اپنے کھیت میں بھی ہیں، تو اس میں بھی خدا کہتا تھا کہ آپ نے غریبوں کا اور مسافروں کا سوچنا ہے. سوچیں کہ جو خدا
जिसने अपने बेटे को भेजा, जो उस शरीयत को पूरा करने आया था, मनसूख करने नहीं, तो उसने इस आयत को पूरा किया और अपनी जिंदगी से साबित किया, क्योंकि यीशु मसीह गरीबों का जो था वो गमखार था और बेवाओं की वो इज्जत करता, तो उसने बेवा के बेटे को जो है जिंदा किया, उसने बहुत सारे लोगों की मदद की, भूखों को खाना खिलाया। तो हमारा मकसद भी यही है, हमारे अंदर भी यही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमने यीशु मसीह के लाइफस्टाइल को लेकर चलना है, ना कि रिलीजियस हो जाना है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ लाइफस्टाइल ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो आई थिंक ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बेसिक, जो हमें अपनाने चाहिए और फॉलो करने चाहिए, ताकि हम मसीहियत में रहते हुए मसीह की मोहब्बत को फैलाने से रुक ना जाए, बल्कि हर दायरे में मसीह की मोहब्बत को जाहिर करें। जी, बहुत खूबसूरत पैगाम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया। और मेरे ख्याल में कि आज का जो प्रोग्राम है इसका मकसद भी यही है कि ये मैसेजेस जो हैं वो हमारे मसीही पाकिस्तानी मसीहियों तक जाए, और ताकि हम एक अच्छा खूबसूरत ईस्टर मना सकें और समाजी रवादारी को और इंसाफ को फरोग दे सकें। जी, मेरे अगले गेस्ट जो हैं वो इस्लामाबाद से हैं, अलीम इमानुअल बहादुर साहब, जो कि बिजनेस एडवाइजर भी हैं और इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। जी सर, आपको वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम में। और आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में क्या ईस्टर की जो तकरीबात हैं, जो ईस्टर के प्रोग्राम्स होते हैं, क्रिसमस पे बहुत सारे होते हैं, ईस्टर पे भी होते हैं, लेकिन क्रिसमस से कम होते हैं, तो जो ईस्टर के प्रोग्राम या तकरीबात हैं, गरीबों और कमजोरों के साथ हमदर्दी और यकजहती को आपके ख्याल में कैसे फरोग दे सकती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई मोहतरम जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब का, कि आपने सर मुझे मौका दिया कि मैं मिनॉरिटी कंसर्न पे जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, उनके साथ ये खूबसूरत जो मैसेज है आज का वो शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू स्टेला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़े खूबसूरत तरीके से तमाम जो सेशन है उसको मॉडरेट कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की निशानदही करना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है इन ईस्टर की तकरीबात को मुनक्कद करना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा पहले पीछे चले जाएंगे, और वो ये है कि किस तरह से जो लेंट सीज़न है उसकी सेलिब्रेशंस जो हैं वो कितनी अहमियत रखती हैं। और बहुत से जो मसीही हैं क्या वो इन रोज़ों के अयाम में फास्टिंग में रहते हैं? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और मेजॉरिटी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो ये तसव्वुर करती है कि शायद ये रोज़े जो हैं ये हम पे फ़र्ज़ नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं रखने। तो जबकि यीशु मसीह की ये ख्वाहिश थी कि जब दूल्हा यहाँ से चला जाएगा, जब यीशु मसीह चले गए, तो उनकी ये बड़ी खूबसूरत आयत है कि उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ ये वाज़े किया गया, बताया गया कि हमारे जो मसीही हैं वो भी रोज़ों के इन नियाम को सेलिब्रेट करें और इनमें ज़रूर रिपेंटेंस की तरफ आएँ। सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो है, अपने जो गुनाह हैं उनका इकरार करें, उनसे खुदावंद से मुआफ़ी मांगें सच्चे दिल से। फिर जो फास्टिंग है वो हमें ना सिर्फ रिपेंटेंस की तरफ लेके जाती है, बल्कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखाती है। फिर आप प्रेयर एंड फास्टिंग में रहते हैं, फिर इसके साथ साथ स्पिरिचुअली आप बहुत सी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर ये बामकसद फास्टिंग आप करते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसका आप फरमा रही हैं कि जी किस तरह से हम कम्युनिटी के साथ खड़े हो सकते हैं, वो हकीकी मानों में हमने ना सिर्फ जो हम रोज़ा सिर्फ जो है वो खाने पीने की हद तक महदूद नहीं है। आपने अपनी कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना है। आपने अपनी जो बिल्कुल। हैबिट्स हैं, बुरी हैबिट्स, उनको भी छोड़ना है। और किस तरह से आप यू कैन गो आउट टू द कम्युनिटी, और आप किस तरह से जो यूथ के ऐसे अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं जिससे एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कम्युनिटी के अंदर, खास तौर पे हमारे जो मसीही बहन भाई हैं। अगर आप देखें तो बेशतर बच्चे जो हैं उनके पास जॉब्स नहीं है, तो किस तरह से ये बच्चे जो हैं इनको हम सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं, ना कि ये डोनर की तरफ देखते रहे, ना कि ये
जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ देखते रहें, बल्कि इनको हम हुनरमंद कैसे बना सकते हैं। तो इस चीज़ पे एक बहुत अच्छा काम जो है वो कम्युनिटी की तरफ से किया जाना चाहिए, ख़ास तौर पे जो लीडर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको इस पे ज़बरदस्त किस्म का एक काम जो है वो करना चाहिए। चैरिटी बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमें करनी चाहिए जो चैरिटी है, और उसको किस तरह से चैनलाइज करना है हम पर्सनली इसको ना करें, बल्कि चर्च जो कि एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखता है, चर्च को इसमें ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि होलिस्टिकली जो यीशु मसीह का विजन था उसके तहत मुनसफाना तरीके से, जैसे आपको याद होगा बहुत साल पहले, बल्कि अभी भी बहुत से चर्चेज में जो वाइट गिफ्ट सर्विसेज हैं वो की जाती हैं, तो वो बेवगान के लिए बड़ा खूबसूरत एक तरीकाकार होता है कि उनको तोहफे तोहफ़ दिए जाते थे, और रुपए पैसे की सूरत में भी उनको कुछ ना कुछ दिया जाता था, ताकि वो इन अयाम में और इसके बाद एक अच्छे तौर पे ईस्टर को सेलिब्रेट कर सकें। तो हमने इस ईस्टर के मौके पे ना सिर्फ बेवगान के लिए कुछ किया, बल्कि हमने मसीही बच्चों को की जो हुनर था उस पे भी काम किया, क्योंकि हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का काम कर रहे हैं और ई कॉमर्स की ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवाते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से वो खुद से पैसे अर्न कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो लोग दूसरों पे डिपेंडेंट हों। ठीक है, इस तरह से और दीगर ट्रेनिंग्स हैं जो हम लोगों को करवाते हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं हुनरमंद हो सकें और एक स्टेप आगे बढ़ सकें। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना सिर्फ अवेयरनेस है, बल्कि हमने अपने लोगों को और स्किल्ड करना है, और स्किल्ड करके उनको इस मुआशरे के अंदर यीशु का जिंदा सिपाही और गवाह के तौर पे पेश करना है। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया कि हमें जब ईस्टर की तकरीबात होती हैं या तरीके होते हैं तो कुछ चीज़ें हमें बाइबल से भी सीखनी चाहिए, और आजकल के दौर में जैसे हम अपडेट करते हैं अपने यूथ को या उनको बिजनेस की तरफ या किसी भी तरीके से, ताकि वो अपने आप में ना सिर्फ अपने आप बल्कि दूसरों को भी अपडेट करने के लिए और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए और एक ईस्टर का जो सही पैगाम है उसके लिए वो आगे बढ़ सकें। जी, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेवरेंड डॉक्टर आसिम गिल, जो कि यूके से हैं। जी सर, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद प्रोग्राम में, वेलकम। और अभी मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है सर कि ईस्टर का पैगाम जो है ना सिर्फ सीजन के दौरान बल्कि पूरे साल समाजी इंसाफ की कोशिशों को कैसे मुतासिर कर सकता है। एक तो सिर्फ सीजन में हम लोग करते हैं कि रवादारी, मुसावात और कुर्बानी का एक जज्बा, लेकिन पूरे साल में भी इसके लिए हम क्या कोशिश कर सकते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आसिम साहब, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं हाँ सुन। जी, हाँ मैं वो भूल गया था जी। सबसे पहले तो मैं खुदा बुजुर्ग बरतर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया है और हमें हमें ईमान का जो गिफ्ट अदा की है। तो उसके बाद फिर आफ्ताब मुगल साहब का मैं आपका ममनून हूँ सर, माइनॉरिटी कंसर्न के लिए हवाले से, कि सबसे पहले तो मैं मादद खाऊं सर, थोड़ा सा मुझे ना आई वाज जस्ट वॉकिंग आउटसाइड, थोड़ा सा मैं कर रहा था, लेकिन उसके लिए मैं मादद खाऊं। तो ये जो आपका सवाल है ये इंतहाई खूबसूरत सवाल है, इंतहाई खूबसूरत सवाल है कि क्योंकि जब यीशु अल मसीह 2000 साल पहले उस दौर में थे, उस वक्त भी यीशु अल मसीह को दो, यानी दो या तीन कह लें, या पहले तो सियासी लोग, उस वक्त के हुक्मरान, फिर मजहबी लोग जो रिलीजियस थे, रिलीजियस लीडर्स थे, और इसके अलावा कुछ मुआशरे के कुछ एलिमेंट्स थे। तीन उनके सामने हदफ थे, या उनके कह लें कि एनिमीज थे, या दुश्मन कह सकते हैं, या उनके मुखालिफ थे। तो अब भी जो कि ईस्टर जो है ये ऐसा एक त्यौहार है जो है ही सोशल जस्टिस के लिए है, जहां पे जिस माशरे में जो सोशल जस्टिस या जस्टिस नहीं होती, इंसाफ नहीं मिलता, उन लोगों के लिए है ये।
یہ جو عیدیں ہوتی ہیں یا تہوار ہیں مسیحیت میں، خاص طور پر جو تہوار ہیں، وہ ہی ان کے اندر بہت گہرے مقاصد ہیں اور بہت مقصد ہے. تو میں اصل میں یسوع المسیح نے جو اپنی جان قربان کی ہے، وہ نہ صرف گناہوں کی خاطر بلکہ ایک بہت بڑی، جو آج بھی وہ دیوار ہے، وہ آج بھی جو وہ ایلیمنٹ ہیں، وہ آج بھی ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان کے لیے ان کا بھی سامنا کیا اور ان کو بھی مات دی، مات محبت سے دی، پیار سے دی. اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو تہوار ہے، ڈیفینیٹلی یہ تو تہوار سب کے لیے ہے. یہ تہوار ایسا ہے جس میں ہم روزے رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہم مختلف لحاظ سے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. ہم بھی یہاں پہ ہماری ایک دو فیملیز ہیں، ہم ان کو اکٹھے ہم ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. یا روزہ رکھنا صرف یہی نہیں ہے کہ بھوکے رہنا بھی ہے، نہیں ہے صرف، بلکہ ہم روزہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں، کئی چیزوں سے ہم رکتے ہیں، خدا ان کی باتوں پر، خدا ان کے جو احکامات ہیں یا ان کی ساری نعمتوں پر غور و خوض بھی کرتے ہیں. اور پھر ان کے لیے بھی سوچتے ہیں جو شاید ان پریولیجڈ ہیں، جن کو یہ چیزیں نہیں مہیا ہیں، ان کے لیے بھی سوچتے ہیں. پاکستان میں رہنے والے مسیحی ہیں یا کسی بھی جگہ پہ مسیحی رہتے ہیں، لیکن ہم چونکہ پرٹیکولرلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ مختلف ہیں. لیکن جو اس کے ایسٹر کا جو پیغام ہے وہ ہے محبت کا پیغام. میں پچھلے دن ایک اپنے چیپل میں کر رہا تھا، اس کے اوپر دے رہا تھا گواہی اور ایک قسم کی ٹاک کر رہا تھا کہ کراس ہماری جو ہے وہ، یہ ہمارا جو سینٹرل جو تھیم کہہ لیں یا اس کو ایک آئیکن ہے یا نشان ہے یا دا کرکس آف کرسچینٹی ہے، وہ ہے کراس. تو کراس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس میں محبت ہے، محبت کی انتہا کر دی یسوع مسیح نے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی بات جو ہے اس میں معافی کا درس ملتا ہے، اور اس کے بعد امید ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں اس سارے تہوار سے، خاص طور پر ایسٹر کے تہوار سے ملتی ہیں. تو میں یہ چونکہ میں تھوڑی بہت لکھتا بھی ہوں، تو میں نے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شعر ہے کہ گر نہ چڑھتا سلیب پر یسوع، ہوتا سارا سماج سولی پر. اور یہ ہے کہ چڑھ گیا ہے وہ آج سولی پر، کر گیا ہے وہ راج سولی پر، اور درد سہ کر بھی دے دیا اس نے ہر گناہ کا خراج سولی پر. اور میرے ہر ایک گناہ کا عاصم ہے مکمل علاج سولی پر. تو یہ جو سلیب ہے، یہ ایک استعارہ ہے، سلیب اور سولی ہے. بعض اوقات اس کے بارے میں لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہمارا جو بات ہے وہ سلیب ہے، وہ سلیب جس پر یسوع المسیح نے اپنی جان قربان کی. تو پاکستان میں چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اور اس کو لوگ بہت جانتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا فرقہ ہے اہل تشیع جو وہ بھی سلسل کا، اس کا استحلال کا، اس میں دکھ کا، تکلیف کا ان کو سامنا کرنا پڑا. تو ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اب بھی اس ناانصافی کا سامنا کرتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ اپنا انصاف خرید لیتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا وہ نہیں خرید سکتے. تو پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک آفتاب صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ جو ہمارا یہ جو ایسٹر ہے، کیونکہ خاص طور پر لوگ نا ایسٹر کو کم اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ یہ جو ایسٹر ہے ہمارے کرسمس، اور اس کے بعد پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آگے یاد کہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں گفٹ ملا ہے. ایک تو ملا ہے گفٹ ہمیں زندگی، اور ایک گفٹ ہے موت. اب یہ جو زندگی ہے وہ پہلے زمین پر آئی تو زندگی گفٹ ہے. اب زندگی کو مشکلات درپیش تھیں، لیکن جب زندگی کا سامنا موت نے کیا تو موت کے لیے کوئی ایسا حل کر نکالنا تھا جو شاید میں اور آپ نہ نکال سکتے. خدا نے خود ہی اس کا حل نکالا تاکہ ہم اس موت پر فتح پا سکیں. تو ہمارے پاس یہ امید ہے. اور یہ جو تہوار ہے، یہ تہوار اتنا خوبصورت تہوار ہے کہ اس کے اوپر ہمیں غور و خوض کرنا پڑتا ہے. اور یہ زندگی جو ہے وہ ہے اس لیے، میری اور آپ کی زندگی جو ہے یہ ہے اس لیے، یہ ہے ہی مشکل. آپ زندگی کو اپنی مرضی سے گزاریں گے تو زندگی دینے والا ناراض ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ اس کے مطابق گزارنی ہے جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. جب ہم زندگی اس کے مطابق گزارتے ہیں تو پھر معاشرے میں امن ہوتا ہے، انصاف ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو میں بتا سکتا ہوں، بہت سی چیزیں ہیں کہ خاص طور پر
کیونکہ دیکھیں اس کے اندر بہت بڑا یہ جو ہے ہمارا جو کانٹیکسٹ جسے ہم کانسٹنٹ بات کرتے ہیں، ہمارا جو کانٹیکسٹ ہے، ہمارا جو تناظر ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں ایسے جو ہیں اس کے جو کچھ چیزیں جو ہیں سملیرٹیز ہیں، ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں غیر مسیحی ہیں ان کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو ڈفرینسز ہیں. تو ہم نے، اور خاص طور پر یہ جو سلیب کا جو سارا پیغام ہے، کہ شاید ان کے لیے، دوسروں کے لیے تو بیوقوفی ہوگی یا کچھ اور ہوگا، تو ہمارے لیے یہ نجات ہے. اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں کہ ہمارے اندر خیرات کا جذبہ جو ہے بڑھتا ہے اس تہوار کے ساتھ. ہمارے جب ہم اس کی یسوع مسیح کی تعلیم پڑھتے ہیں تو ایسٹر کے میسج کو، ساری باتوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم بالکل بلا تعامل ہمارا جو خیال جاتا ہے ان لوگوں کی طرف جاتا ہے جو بیچارے غریب ہیں. تو یہ جو ایسٹر کا پیغام ہے محبت ہے، اور محبت، ملن، پھر اس کے بعد ہے بھائی چارہ بھی ہے، دوسرا بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں انسان کے اوپر جو دکھ آتا ہے اور وہ صلیبی دکھ ہے، جس کے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے دے کے میرے گناہ کا کفارہ صلیب پر، اس نے تمام قرض اتارا صلیب پر. تو یہ جو قرض ہے، جو ہمارے گناہوں کا قرض تھا، یسوع المسیح نے صلیب پر اتار دے دیا، اس نے سارا کفارہ دے دیا. آج ہم آزاد ہیں اور ہمارے پاس امید ہے اور زندگی ہے. تو پاکستان کے تناظر میں جب ہم بات کرتے ہیں ایسٹر کی، ایسٹر از اے ویری 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 امپورٹنٹ ایونٹ ہے، تہوار ہے، فیسٹیول ہے، اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو اور زیادہ، اور جیسے ابھی بھائی بات کر رہے تھے علیم صاحب، کہ پاکستان کے جو مستند جو انسٹیٹیوشن ہیں، جو بڑے بڑے چرچز ہیں، اب اگر وہ ایمانداری سے کام کریں، خدا کے خوف میں رہ کر کام کریں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو مسیحی ہیں، پاکستان کے مسیحی ہیں، وہ بہت ہی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن یہ بڑا مسئلہ ہے. میں بھی چرچ کے ساتھ منسلک تھا، اور میں کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کی کیڑے نکالنے کی بجائے ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں نے کیا کیا ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. آصف، بہت شکریہ ریورنڈ بشیر اعظم صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا یو کے سے اور بہت خوبصورت میسج دیا ایسٹر کے حوالے سے. تو ابھی ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں آصف رضا صاحب جو کہ ملتان سے، اگر انہوں نے سوری جوائن کیا. سوری اسٹیلا، وہ نہیں، انہوں نے جوائن کیا، پتہ نہیں تھوڑی دیر میں آ جائیں، کیونکہ ابھی تک اوکے. وہ میرا فون اور نہیں ابھی ہمارے کر رہے. تو آپ جی انہیں تین ریاض جو مسیح بھی مہمان ہیں موجود. ان کے ساتھ بات چیت کیجیے. تھینک یو. اوکے چلیں. جی سر. تو ہم بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے کہ ایسٹر پاکستان میں سماجی انصاف کو کیسے فروغ دے سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور اب مزید کچھ سوالات ہم اپنے مہمان گرامی سے کریں گے. تو علیم صاحب، میں آپ کے پاس واپس آؤں گی دوبارہ سے. اپنا کائنڈلی مائک جو ہے وہ انمیوٹ کر لیجئے. اور میں نیکسٹ کویسچن جو میں کروں گی وہ میرا یہ کویسچن ہے کہ جیسا آپ بزنس مین بھی ہیں اور بزنس ایڈوائزر بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسٹر کے دوران، جو ہمارا جو سیزن چل رہا ہے، نہ صرف ایسٹر کے دوران بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر، پاکستان میں ایسٹر کے دوران ہم سماجی انصاف کو فروغ دینے میں ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اپنے اپنے زاویے میں رہتے ہوئے ایک پاسٹر ہے وہ کیا کر سکتا ہے، ایک عام جو جاب والا ہے یا کوئی بھی خواتین ہے وہ اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم ایسٹر کو پرموٹ کر سکیں، ایسٹر کا جو میسج ہے اس کو پرموٹ کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ مسیح جو ہمارے لیے قربان ہوا، یا جس نے جو محبت کا پیغام ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے، دوسرے مذاہب کے سامنے ہم اپنے آپ کو کس طرح منوا سکتے ہیں؟ ہمیں کیا ایسا سماجی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ. بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا. اور آج ہی میں ایک جگہ پہ تھا، اور ہی واز گولڈ اسمتھ، اور اس کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی. اس نے کہا جی چائے پئیں گے؟ میں نے کہا جی ہم ابھی چائے نہیں پی سکتے کیونکہ ہم لینڈ سیزن ابھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو پھر وہ لینڈ پہ بات شروع ہوئی. پھر اس نے مجھے کہا جی آپ کے کتنے روزے ہوتے ہیں؟ تو میں نے پھر اسے بتایا کہ 40 ہوتے ہیں. پھر اس کا اگلا سوال تھا کہ آپ لوگ کس طرح سے رکھتے ہیں، کس ٹائم پہ کھولتے ہیں، کس ٹائم پہ رکھتے ہیں. تو ان سوالات کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ جو اصل پیغام ہے لینڈ سیزن کا، میں نے اس کو وہ بھی دیا کہ یہ ہم کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور نجات کا جو کانسیپٹ تھا
وہ بھی میں نے اس کو دینا پسند کیا کہ نجات کا جو پیغام ہے، نقطہ نظر ہے، وہ کیا ہے، اور جو ایک بڑا پیغام مسنگ ہے باقی جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں، تو وہ اس طرح سے پہلے نمبر پہ تو جو ڈائیلاگ کرنا سیکھنا کہ ہم نے کس طرح سے کس کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اور اس پہ بھی میرے خیال میں ضرور آفتاب صاحب ایک نشست آپ ضرور رکھیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرح سے جو مشکل سوالات ہیں ان کے جوابات دینا سیکھیں، کہ کس طرح سے وہ جوابات دے سکتے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ جب آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو آج کل ایک بڑا مسئلہ سننے میں آ رہا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو کورٹ کیس ایک زیر بحث ہے، اور اس میں کس طرح سے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے. تو لیکن اس میں جو درست تعلیم ہے اس کا فقدان نظر بھی آ رہا ہے بہت جگہوں پہ، کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہماری بیٹی جو ہے وہ اہل کتاب ہے تو ہمارا بیٹا کیوں نہیں اہل کتاب. تو اس طرح کی دیکھیں، ہم تو جو اس طرح کے جو یوک ہے اس میں ہم جا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ بنیادی طور پہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو مسیحی بچے ہیں، بیٹیاں اور بیٹے ہیں، وہ تو اس ناہموار جو جوا ہے اس میں کبھی بھی نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو بجائے اس کے کہ ہم ہائی لائٹ کریں، ہم دوسری چیزوں میں جو پیچیدہ ہیں اور جس سے زیادہ انتشار پھیل سکتا اس میں جا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینور ہوتے ہوئے، کاروباری ہوتے ہوئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو بہت سے ایسے بچے ہیں جو پوٹینشیل رکھتے ہیں اپنے اندر، اور کیونکہ ہم ایکویلٹی چاہتے ہیں اس معاشرے کے اندر ایز کرسچن کمیونٹی کے جو انٹرپرینورس ہیں، ہم لوگ ان بچوں کے لیے ان کے بزنسز کو کوچ کرتے ہیں، انہیں گائیڈ کرتے ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے کہ کس طرح سے آپ اپنے کاروبار میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک قدم آگے جا سکتے ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے ان تک ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کاروبار شروع کرنے کے لیے، یعنی کہ شادیاں کرنے کے لیے ہم لوگ کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں، لیکن کاروبار کرنے کے لیے ہم کبھی بھی کمیٹی نہیں ڈالتے. شادیاں کرنے کے لیے ہم وہ پٹھان سے قرضہ بھی لے لیتے ہیں سود پہ، اور جب ہم نے کاروبار کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم جو گورنمنٹ کی سکیمز ہیں ان سے بھی نہیں فائدہ اٹھانا چاہتے. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دینا بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑا چینج لے کے آ سکتا ہے. اور ہم اس پہ بنیادی طور پہ میں ہوں، میرے ساتھ شارون صاحب ہیں، شارون پرویز صاحب ہیں، رماتی کمیونٹی سے بھی ہم لوگ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ سکتے. اس سے پہلے میں ایک نجی ادارہ تھا اس میں کام کرتا تھا، اور وہاں پہ ہم نے 12,000 سے زائد کرسچن جو انٹرپرینورس تھا اس کا ایک نیٹ ورک کریٹ کیا تھا، جس میں لوگوں کو ہم نے اسٹارٹ اپس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں. پھر جب میں اخوت میں تھا جس دور میں، تب ہم نے جو قرضے کی سکیمز تھیں خاص طور پہ مسیحی کمیونٹی کے لیے، منورٹیز کے لیے، اس کو ہم نے بڑے پیمانے پہ کرنا شروع کیا. اور میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا، جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اس وقت، اور ہم نے ایک بڑے پیمانے پہ مجھے یاد ہے آفتاب بھائی، ایک ہی دن ہم نے کیونکہ گورنر صاحب کی سرپرستی بھی تھی تب، اور ہم نے ایک ہی دن ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی وقت میں ڈفرینٹ چرچز، دوز ور 67 چرچز اراؤنڈ پاکستان، ہم نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جو قرضے تھے وہ دیے، بلا سود قرضے، اور وہ ان لوگوں کو دیے جو کاروباری تھے، کاروبار کرنا چاہتے تھے. ہم بھی مسیحی ہوتے ہوئے کس طرح سے چرچ ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، کس طرح سے چرچ اور یہ ہمارے انسٹیٹیوشن سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو بزنسز میں آگے لے کے بڑھیں. یہی جو موومنٹ ہے اس کو ہم پاکستان میں لے کے چل رہے ہیں، اور خداوند کے فضل سے آنے والے سالوں میں آپ ایک بہت بڑی تبدیلی کلیسیہ پاکستان میں دیکھیں گے، اور ہمارے مسیحی جو نوجوان ہیں آپ ان کو مختلف بزنسز میں دیکھیں گے. تھینک یو. جی بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. آفتاب صاحب، آگے میں شارون صاحب اگر ادھر ہیں تو میں ان سے سوال کر سکتی ہوں. شارون صاحب جی کیا موجود ہیں؟
جی جی سر. جی شارون صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شارون صاحب آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں ایسٹر کے دوران ہم سماجی انصاف کو فروغ دینے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ میں اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے. جی شارون صاحب آپ کو میری جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی بڑا جی زبردست کوشچن ہے یہ. تھینک یو سو مچ. بیسکلی ابھی جو بات سر علیم نے شیئر کی ہے اور ان کا جو موٹیو ہے بڑا زبردست ہے، اور میرے خیال سے جو ایسٹر ہے جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو اپنی جگہ پر رہ کے کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح لوگوں کے اندر ایک اچھا رول ماڈل دے سکتے ہیں کہ جو ہم جس طرح سے، کیونکہ دیکھا جائے تو کرسمس کے موقع پر بہت سارے لوگ جو کرسچنس ہیں وہ شراب پیتے ہیں، وہ طرح طرح کے نشے کرتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد جو ہماری قومیں بستی ہیں ان کے اندر ایک تاثر ہے، ایک امیج بن جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ اپنی ہر عید اور تہوار پر جو ہے وہ شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں، مطلب وہ طرح طرح کے ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں جو کہ میں بولنا نہیں چاہتا ہم کرسچنز کے لیے، کہ یہ مطلب ایک ڈفرینٹ ہی ہمیں وہ بنا دیتے ہیں قوم. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بیسکلی ہم تو بدنام ہو رہے ہوتے ہیں، ہم مسیحیت کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر اپنے چرچ میں ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں اپنی بات کرتا ہوں کہ شارون مسیح سگریٹ پیتا ہے، تو اگر میں شارون ہٹا دوں گا تو پیچھے کون بچ جائے گا؟ پیچھے مسیح بچے گا کہ مسیح سگریٹ پیتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مسیح تو سگریٹ پیتا نہیں ہے، لیکن اگر میں سگریٹ پی رہا ہوں تو میں اس چیز کو ریزونیٹ کر رہا ہوں، اس چیز کو میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ ہاں جو کام میں کر رہا ہوں وہی مسیحیت میں ہوتا ہے. اور یہ تاثر بھی بہت عام ہے، اور یہ بات بھی بہت عام ہے ہماری جو ہمسایہ مذہب ہے اس کے اندر، کہ کرسچنس میں جو ہے وہ شراب پینا جائز ہے، کیونکہ یہ ہر عید پر ہر تہوار پر پیتے ہیں. اور ان کے اندر یہ تاثر ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ایک ببلیکل لائف سٹائل کے تھرو، جس میں ہمیں یسوع مسیح نے ہمیں ایک اچھا رول ماڈل دیا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان جا کر اس خوشخبری کو عام کریں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز شیئر کرتا جاؤں کہ ہم اس کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں. ایک کمیونٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ اگر لاہور یا اسلام آباد کسی بھی ایریا میں جائیں تو ہر ایریے کا ایک لیول ہوتا ہے، ایک ہر ایریے کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. اب بحریہ ٹاؤن میں جائیں گے، ڈی ایچ اے میں جائیں گے، تو آپ کو ایک الگ کلاس ملے گی، ایک الگ طرح کے لوگ ملیں گے، ان کا لائف سٹائل الگ ملے گا، ان کا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا، ان کے ایون دو ان کے فنکشنز بھی جو ہیں وہ ان کے سٹائل سے ہوتے ہیں. تو ہم جو ہے ہم مسیح میں ایک نئی کمیونٹی ہیں. یسوع مسیح جب جی اٹھے تو ان کا جی اٹھنا جلالی بدن کے ساتھ تھا. تو جب ہم مسیح میں پیدا ہوتے ہیں، ہاں جب ہم مسیح میں جنم لیتے ہیں اور روح القدس کو اپنی زندگی میں پا لیتے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر ہم اسی پرانی زندگی میں جیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ایک نیا رول ماڈل نہیں دیتے جس کے تھرو ان کو یہ لگے کہ ہاں ببلیکل وے جو ہے ان کا جو خدا ہے وہ انہیں اس طرح سے سکھاتا ہے، اور بیسکلی ہم اپنے خدا کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے. تو اگر ہم ایسٹر کو جس طرح وہ جی اٹھا، اگر ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے اپنے ان مردہ کاموں میں سے جو ہمیں یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم تو عیسائی ہیں، ہم تو چوڑے ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم اگر ان چیزوں سے باہر آ کر اس چیز کو ڈکلیئر کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم چلتی پھرتی زندہ لاش نہیں بلکہ ہم چلتے پھرتے کلام ہیں، ہم خوشخبری ہیں، ہم وہ کلام ہے جو مسیح خداون کے تھرو ہمیں ملا، وہ محبت جو ہمارے اندر تھی. تو یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم اس محبت کو غریبوں کے ساتھ بانٹتے ہوئے اور بیواؤں کو سپورٹ کرتے ہوئے، اپنے چرچ کے ساتھ مل کر
उन लोगों की मदद करते हुए जो इन त्योहारों पर भी मतलब बेचारे सेलिब्रेट नहीं कर पाते, जो जिनके पास कपड़े नहीं होते पहनने के लिए। और मैं एक बड़ी जबरदस्त बात शेयर करना चाहता हूँ, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि हम अपने चर्च में इसके बारे में भी शेयर करते हैं कि आपको अगर मैं ये चीज कह रहा हूँ कि आप इस तरह करें, आप एक अच्छा रोल मॉडल दें, तो लोग कहते हैं जी हम किस किस की मदद करें, हम किस किस को जाके जो है ना चीजें प्रोवाइड करें। तो मैं कहता हूं कि आप सिर्फ एक शख्स से स्टार्ट करें, क्योंकि एक जो है वो एक की बहुत वैल्यू है खुदा की नजर में। क्योंकि वो एक मिसाल भी है हमारे पास बाइबल में से कि वो 99 जो भेड़ें थी उनको छोड़कर एक को लेने गया। तो हम अगर एक को वाह, ही बहुत खूबसूरत पकड़कर बात, बहुत खूबसूरत। एक को ही पकड़ के हेल्प आउट करेंगे ना, अगर दिन में हम किसी एक गरीब को देख लें और उसकी ही मदद कर देंगे, तो हम उसको पूरा कर लेंगे। तो हम अभी यूथ में बिजनेस क्लास भी करते हैं, डिस्कस करते हैं, अभी हमारा छोटा सा एक इनिशिएटिव है। तो मैं इसमें शेयर कर रहा था एक भाई के साथ, उनका रेस्टोरेंट था, तो वो मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने प्लान्स को, और अपनी मुश्किलात को जो वो फेस कर रहे थे। तो वो कहते थे मेरा टारगेट है कि मैं मंथ के अंदर 10 लाख कमाऊं। तो मैंने कहा आप किस तरह कमा सकते हो, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैंने उनको एक कैलकुलेशन दी कि आप 10 को एक दिन के अंदर डिवाइड करें। तो एक दिन के अंदर उनका जो फिगर निकला वो अराउंड था कोई 25-30 हजार के करीब था। तो मैंने कहा आपका जो डेली का टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने इतना कमाना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने 10 लाख कमाना है, क्योंकि हमारे अंदर यही कंसेप्ट है, हम ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी नहीं कर पाते। तो थोड़े से शुरू करें। वो जैसे बाइबल में ये भी लिखा था कि जीरे का भी जो है वो हदिया था। ठीक है, तो आप थोड़े से शुरू बिल्कुल। कर लें भाई। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत दौलतमंद होंगे फिर आप देना शुरू करेंगे। अरे देना खुदा की फितरत है। अगर यीशु मसीह इंसानी शक्ल में आकर अपने आप को खाली करके भी बहुत कुछ कर सकता है, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो आई थिंक हम ईस्टर को इसी तरह प्रमोट कर क्या बात। सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ है हम वो ही देना शुरू कर देंगे, तो हम इसी के लाइफस्टाइल को अच्छे तौर पर प्रमोट कर देंगे ईस्टर पे। बिल्कुल थैंक बिल्कुल, थैंक बहुत यू। ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया। क्यों ना क्या कहते हैं ना कि एक कतरे की जरूरत होती है, आगे बढ़ने की जरूरत होती है। तो बहुत सी ऐसे मिसालें हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो हम ना सिर्फ ईस्टर के दिनों में, रोजों के दिनों में, बल्कि पूरा साल भी वैसे ही कर सकते हैं। तो आफ्ताब साहब कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हम अपनी अपनी जगह पे रह के जी आफ्ताब साहब, आपकी असर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा था कि आप कंक्लूड कर लेंगी, फिर मैं आखिर में जब कंक्लूड करूंगा ना, तो फिर मैं ठीक है, अपनी बात कर लूंगा, ठीक है। चले हाँ जी। चले, ठीक है। जी आसिम साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। आप स्कॉलर हैं और मतलब आप की बड़ी खिदमत है और आप ब्रदर। मेरा ये सवाल है कि ईस्टर में कुर्बानी और उम्मीद का पैगाम जो है, ईस्टर में कुर्बानी और उम्मीद का पैगाम लोगों को नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की कैसे तरगीब देता है? आजकल के हवाले से भी आप बात कर सकते हैं, जो आजकल जो इशू चल रहा है कि किस तरह हमें ईस्टर का जो पैगाम है वो नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की तरगीब दे रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये तो शरून साहब पता नहीं, मेरे ख्याल बाहर बैठ के बात कर रहे हैं। अच्छा जी, सामने आए शरून साहब, बड़ा आपने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है, बड़ा पैगाम दिया है, वाकई आई अप्रिशिएट इट। तो आप सब जो है वो बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। बेसिकली जैसे आपने सवाल किया है कि हम किस तरह, ये जो मिस्र का है वही है सवाल जो आपने कल पहले भी किया। यही सवाल है, बेहतरीन सवाल है, खूबसूरत सवाल है कि हम अपने, जब हम मसीही होते हैं तो हम एक माशरे में रहकर, उस माशरे में जिस माशरे में है ही ज्यादा गैर मसीही है, तो हम कैसे अपने आप को बता सकते हैं कि हम मसीही हैं? हम तो प्रीच तो कर नहीं सकते। अलीम साहब भी और आफ्ताब साहब भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, शरून साहब भी, कि हम तो प्रीच तो कर नहीं सकते। तो हम कैसे अपने आप को यीशु अल मसीह की तालीम को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं? इन विच वे? कौन सा तरीका है, कौन सा मेथड है? और शारून की बड़ी खूबसूरत बातें हैं, नौजवान बच्चा है, और अलीम साहब एक अच्छा तजर्बा भी रखते हैं। तो हम पाकिस्तान में, तो यही मेरी एक, अभी मैं एक किताब लिख रहा हूँ, इवेंजलिज्म मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। इसका मतलब इवेंजलिज्म करना नहीं है, इसका मतलब ये है कि हाउ कैन वी लिव विद देम। कि मेरे लिए जो है, एक मैं अभी सुन रहा था कि ये जो एक खादम होता है, ये जो पादरी है, किसी भी जगह पे हो, किसी भी मुल्क में हो, जब वो प्रीच कर रहा होता है, उसके सामने अगर 20 लोग बैठे हुए हैं, तो वो उसके चर्च के मेंबर नहीं है।
وہ بھی ہیں جو باہر ہیں. تو اس لیے جب ہم خدا کا کلام لے کے چلتے ہیں ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ غیر مسیحی زیادہ ہیں اور ہم صرف 1 to 2% ہیں، تو 1 سے 2% لوگ ہم ہیں صرف، تو ہم اس میں رہتے ہوئے ڈیفینیٹلی ہم پستے ہیں، ہمیں جو پرسیکیوشن ہوتی ہے، اپریسو ہیں، انڈر پریولیجڈ ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں ان مسائل کو. تو ہم یسوع المسیح کا پیغام، ایسٹر کا پیغام جو ہے وہ کس طرح اپنے حصے میں رہتے ہوئے، اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کیسے دے سکتے ہیں. جیسے بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے شارون ایک بھائی، بہت خوبصورت باتیں تھیں. تو میرا ظاہر ہے ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ سب سے یہ جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ پادری ہیں، خواہ وہ بشپ ہیں، جو ایور دے آر، بزنس مین ہیں یا ہمارے عام لوگ بھی ہیں، میں بھی ہوں، میں جہاں بھی ہوں، میں ایک مسیحی ہوں اور پاکستانی مسیحی ہوں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے. میرے ارد گرد بھی بہت زیادہ لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ جانا. میرے ارد گرد بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو میری شاید مدد کی انہیں ضرورت ہے، شاید کبھی ایک لفظ کی ضرورت ہے، ایک امید کے جو چند سہارے جو ہوتے ہیں نا، ہم کچھ کہتے ہیں او جی کوئی بات نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. تو ڈیفینیٹلی یہ ہم جو ہے وہ بہت آئیڈیل نہیں ہو سکتے، یسوع المسیح کے یہ خدا کے معیار تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یسوع المسیح کا پیغام ایسٹر کے ڈیز میں ان لوگوں کو جو شاید اس کو ڈیپلی نہیں سمجھتے، کیسے ہم دے سکتے ہیں. یہ مشکل کام ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، ایگزامپلز دینا، مثالیں دینا بہت آسان ہے، السٹریشن دینا آپ جتنی مرضی السٹریشنز دیں، جتنی مرضی مثالیں دے دیں، لیکن جیسس کرائسٹ واز دا ایگزامپل اینڈ ہی ڈنٹ گیو این ایگزامپل. یسوع المسیح نے خود ایگزامپل بن کے دکھائی اور یہی ہم نے بننا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو نزدیک جو ہے میں یہی ایک دن پیغام دے رہا تھا، کچھ تھوڑا تھا اس کے اوپر، کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ معیار کیا ہے یسوع المسیح کے مطابق جو ہے، کلام کے مطابق ایک چرواہے کا معیار، ایک ٹیچر کا معیار کیا ہے، ہم کیسے لوگ ہیں. میں بھی لاہور میں پڑھاتا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی اسکول میں کافی دیر. تو میں مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب مسیحی ہوتے ہیں تو ہماری گفتار سے، ہماری باتوں سے یہ نظر آنا چاہیے. یہ باتیں ریئلی علیم صاحب بھی اتفاق کریں گے، یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں نا، اب یہ جو بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، اتنی پر اثر باتیں نہیں لگتی، کیونکہ یہ باتیں عام سی لگتی ہیں. لیکن جیسے علیم صاحب یا شارون بات کر رہے ہیں یا آفتاب صاحب کام کر رہے ہیں، پریکٹیکلی ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ ہے ہمارا وہ کردار جو ہمیں ویسیت مسیحی، اور خاص طور پر ایسٹر کا دن ہو یا مسیحی کی تعلیم ہو، اس کو پہنچانا دوسروں تک، یہ کام ہے. مثلا اصل میں جو ہم کر رہے ہیں، جیسے علیم صاحب کر رہے ہیں، جیسے آپ کر رہے ہیں، کہیں بھی کر رہے ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے اپنی طرف سے ہم یہ کہتے رہے. ہم ان کے لیے بات کر رہے ہیں کہ پلیز کام کر کے دکھائیں. آپ کسی ادارے کے اگر سربراہ ہیں تو ایمانداری سے کام کریں. بہت سے ایسے سربراہ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ مجھے بھی جانتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ادارے کو تباہ کر دیا، انہوں نے ان اداروں کو تباہ کر دیا، اور ان میں سے کسی کی بھی مدد نہیں کی، خدمت نہیں کی. خدمت کے لیے تو مامور کیے گئے، لیکن اس طریقے سے، اس لیول سے، جس لیول سے انہوں نے وعدے کیے تھے، اس لیول سے خدمت نہیں کی، اس معیار سے خدمت نہیں کی. وعدے تو کیے انہوں نے، پیسے بھی لیے، انجوائے بھی کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ خدا را سوچیں کہ آپ کن کے نام سے پیسہ لا کر ان کو دیتے نہیں ہیں، ان کو دھکے مارتے ہیں، ان کو مذاق کرتے ہیں ان کے. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ باتیں صرف کرنے کی حد تک رہیں، مطلب پریکٹیکل کریں جیسے ہم کر رہے ہیں، بہت سے نوجوان کر رہے ہیں، اور بہت سے نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ بھی ہے، پیشن بھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اور میرے جو بھائی ہیں، یہی ہمارا فرق ہے. جب ہم دوسرے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ قانون ہے اور یہاں پہ طاقت ہے. یہ پرابلم ہے کہ مطلب طاقت اور قوت کا جو طاقت اور قانون جو ہے وہ اس میں ڈاکٹر جو ہے صاحب بہت بڑی. سوری، میں یہی بات کر رہی ہوں، آپ نے بڑا اچھا کیا. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کی ہم کیسے ترغیب دیتا ہے. تو اگر یہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں یا ہمارے اپنے ہی کر رہے ہیں، دوسروں کی بات تو بات ہے، ہمارے اپنے بھی، تو اس کے خلاف مطلب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو یہ بالکل ہم ناانصافیاں ہو اس رہی کے ہیں لیے آواز بلند کر سکتے ہیں اور جرأت پیدا کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ایک دن دیکھا بھی، جو ایک بہت بڑے ادارے، اس کو میں اخبار چلاتے ہیں، میگزین پبلش کرتے ہیں، لیکن وہ کرتے کیا ہیں، وہ لوگوں کو صرف ان کے
وہ کچھ غزلیں چھاپ کے، ان کے کچھ آرٹیکل چھاپ کے اور ان سے پیسے لے کے، اور یہ تو یعنی یہ جرت پیدا کر سکتے ہیں. یسوع المسیح نے کیا کیا تھا؟ یہی تو اگزامپل ہے کہ ہم اٹھا سکتے ہیں بات کو، اٹھا سکتے ہیں بات کو، پہنچا سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچائیے. اب کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے چیز ہے نا، جیسے آپ کہ اس کے لیے کوئی لاہے عمل نہیں ہوتا، بس اس کے لیے پہلے تو ہم دعا کر سکتے ہیں اور یہ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں جہاں جہاں بھی ہمارے پاس کچھ کوئی پلیٹ فارم ہے، تو ہم دیکھیں کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. تو آواز بلند کریں بالکل. اور دیکھیں، جیسے شارون نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ ہمیں وہ جو القاب ہمیں وہ کہتے ہیں دوسرے لوگ، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے ایک دوسرے کو ہم کاٹتے رہتے ہیں. ابھی ہاں جو بہت سے بالکل لوگ ہیں جو ان کو ہم کرتے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے، میں نے پیسے منگوائے ہیں غریبوں کے لیے یا ان کے لیے کہ میرے پاس اتنے لوگ، میں اتنا وہ بھٹے پہ جاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو اگر جتنا چندہ، جتنی خیرات، جتنی چیریٹی پاکستان میں گئی ہے، تو اگر اس ساری چیریٹی کا اگر 25% بھی غریبوں پر لگتا، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں کچھ لوگوں کو، تو میرا خیال ہے کہ کوئی غریب پاکستان میں نہ رہتا. یہ اس میں کچھ ایگزیجریشن نہیں کر رہا، یہ سچی بات ہے. ایک بندہ 5 کروڑ نے اس نے لیا ہے، فرض کریں ایک بندے نے 5 لاکھ منگوایا ہے، اس میں سے اس نے صرف 50,000 لگایا ہے لوگوں پر، تو 4.5 لاکھ وہ بندہ کھا گیا، خود ایک بندہ کھا گیا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں یہ ہم کر رہے ہیں. یہ بات ہے جو آفتاب صاحب کر رہے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، یہ مناٹی کنسرن ہے. میرا اور آپ کا یہی کنسرن ہے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو، جن لوگوں کو ہم نے قربانی کا بکرا بنایا ہے، ان کو بھی کچھ دیں، اپنے گلے، اپنے جیبوں میں ڈالیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی سوچیں. یہی تو پیغام ہے یسوع المسیح کا، یہی پیغام ہے ابھی ایسٹر کا. یہی تھنک فار ادرس. یسوع المسیح ہی نیور lived فار himself, he lived فار others. اور یہی یسوع المسیح نے مثال قائم کر دی کہ دوسروں کے لیے زندہ رہنا ہے. اپنے لیے تو ہم زندہ رہتے ہی ہیں. what do we do for others؟ کیا کرتے ہیں دوسروں کے لیے؟ تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ عاصم صاحب، بہت شکریہ. آپ سب سے ایک ایک منٹ کے لیے میں ایک سوال کروں گی، اس کے بعد پھر میں آفتاب صاحب کی طرف چلوں گی. لاسٹ کوشچن ہے آخری راؤنڈ کا، کہ ایسٹر کی امید پاکستان میں طویل مدتی سماجی تبدیلی کی تحریک کیسے دے سکتی ہے؟ یعنی کہ ہاؤ کین دا ہوپ آف ایسٹر انسپائر لانگ ٹرم سوشل ٹرانسفارمیشن ان پاکستان؟ تو سب سے پہلے میں علیم صاحب سے میرا کوشچن ہے کہ آپ اس کا مختصر کیا جواب دیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. بڑا خوبصورتی سے بھی بشیر صاحب نے بیان کیا، اور میں اسی چیز کو کنٹینیو کروں گا کہ کس طرح سے ہم جو اپنا فیتھ ہے اس کو ایکشن میں لے کے آ سکتے ہیں. تو فیتھ ان ایکشن جو ہے نا وہ مسنگ ہے. تو فیتھ ان ایکشن کو لے کے آنا بڑا ضروری ہے، پھر ہی ایک امپیکٹ نکلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ضروری کام ہے وہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی جو آنے والی جنریشنز ہیں، خاص طور پہ جنریشن زی ہے، اس پہ کیسے کام کر سکتے ہیں کہ وہ ڈگنیفائڈ وے میں آگے بڑھ سکے، ڈگنیفائڈ وے میں اپنا روزگار جو ہے وہ کما سکے. اور جو بڑا پسا ہوا طبقہ ہے اس کے لیے ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں مل کر ایز اے کمیونٹی، اور ان کو ہم کیسے فیوریبل ان کے لیے سچویشن جو ہے وہ جو ایک ایکو سسٹم ہے وہ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی شارون صاحب، آپ سے بھی میں یہی کوشچن کروں گی کہ کس طرح ایسٹر کی امید جو ہے پاکستان میں طویل مدتی سماجی تبدیلی کی تحریک دے سکتی ہے؟ مجھے جی اسٹیلا ایک منٹ، میں سوری ٹو انٹرپٹ یو. اوکے. جی جی آفتاب صاحب مجھے نا ابھی جانا پڑے گا. ایک اور ہے جو میں نے لیکچر دینا ہے اس کے اوپر، مشن اینڈ ایونجلزم پر. تو لوگ ہیں وہ کٹھے ہیں، اف یو الاؤ می جی جی آئی وڈ. شور. یا تھینک یو سو مچ. تو بس یہ وہ دے آر ویٹنگ فار می. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم لینے کا سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر بشیر صاحب تھینک یو. Thank you God so bless you. much. I'm really sorry. I would love to be with you, but No anyway. worries, no worries. Stay blessed. Yeah. Thank you so much. جی جی شارون صاحب آپ. جی میں تھینک یو سو مچ فار دس کوشچن. میرے خیال سے اس کا جو طویل عرصے تک جو اثر ہے وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے جیسے کہ علیم سر نے بات کی ہے کہ فیتھ ان ایکشن ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اسکول کی بات بتاتا جاؤں آپ کو.
کہ پرانے وقت میں کیا ہوتا تھا کہ اسکول کے جب بیچ بنتے تھے نا تو ان بیچز کے اوپر ایک گریک کے اندر جملہ لکھا جاتا تھا، وہ تھا فیکٹا نون وربا. اور یہ جو جملہ تھا یہ آئی تھنک لاطینی زبان کا جملہ تھا، اور مے بی آئی ایم رانگ، لیکن یہ کہ لکھا جاتا تھا تو اس کا جو مطلب تھا اس کا مطلب تھا کہ باتیں نہیں کام. اب ہمارے پاس جو ہے وہ باتیں بہت زیادہ ہیں کرنے کو اور بتانے کو اور سمجھانے کو، لیکن کرنے کی جب باری آتی ہے تو بہت سارے بیچارے مسیحی جو ہیں، ایون کہ جو صاحب حیثیت بھی ہیں، وہ بھی کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور چیزوں کو نہیں کرتے. کیونکہ میں اس چیز کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ آپ ایمبیسیڈر ہیں، کنگڈم ایمبیسیڈر ہیں، اور آپ اگر ایسٹر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسیح کے اکارڈنگ چلنا ہوگا اور دکھانا ہوگا کہ مسیح کا جو اثر ہے وہ میری زندگی میں کیسا ہے اور یہ آپ کی زندگی میں کیسے امپیکٹ دے سکتا ہے. اور یہی ضروری ہے آج کے وقت میں کہ آپ جس کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ جس کی گواہی دے رہے ہیں، آپ کے اندر کیا وہ نظر آتا بھی ہے کہ نہیں. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کے اندر وہ چیز نظر آئے گی، وہ پھر ہی دوسروں پہ امپیکٹ کرے گی. گوسپل ایک اپنی جگہ ہے، لیکن میں نے جو مشن میں رہتے ہوئے ایک چیز سیکھی ہے کہ آپ کی جو ٹیسٹ منی ہے وہ لوگوں کو چینج کرتی ہے. آپ کا جو لائف سٹائل ہے، آپ جس طرح لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، آپ دوسرے کو جو غیر قومیں ہیں ان کو بھی خدا کی محبت سے اپروچ کرتے ہیں، تو یہ ایک لانگ لاسٹنگ لوگوں کے اوپر اثر رہتا ہے. اور میں کچھ لوگوں کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں یہ بات سکھاتے ہیں کہ غیر قوم میں آپ نے خدمت کرنی ہے تو آپ نے محبت کے ساتھ اس بیج کو بو دینا ہے اور اس بیج کی پھر فکر نہیں کرنی. کیونکہ جب بیج بو دیا ہے آپ نے اس کے محبت کے ساتھ بویا ہے تو آپ نے پھر اس کی فکر نہیں کرنی، آپ نے پھر یہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے خدا کے روح کے اندر رہتے ہوئے اس بیج کو بویا، محبت سے بویا. اور جب آپ بو رہے ہیں تو پھر آپ نے فکر نہیں کرنی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ خدا اس کا رکھوالا ہے. سو آپ اپنا کام پورا کریں جو خدا نے آپ کو دیا ہے، خدا کو خدا کا کام کرنے دیں. کیونکہ بہت سارے لوگ صرف کہتے ہیں جی دعا کر لو، جی انج کر لو، جی انج کر لو، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ دعا کر تو رہے ہیں، لیکن آپ اگر کام نہیں کریں گے، اس فیتھ کو ایکشن میں نہیں لے کے آئیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر لانگ لاسٹنگ جو چیزیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوں گی. سو اس کا امپیکٹ آپ نے ہی ڈالنا ہے. اور یسوع بار بار تو نہیں آئے گا، تو ہم اپنی اپنی جگہ پر منی جیزس ہیں، منی ورژن آف جیزس ہیں، تو ہمیں اپنے اس ورژن کو بہتر طور پر دکھانا ہے اور پریکٹیکلی دکھانا ہے تاکہ لوگوں کے اندر بھی وہ پریکٹیکلی اثر کریں، نہ صرف باتوں سے اور نالج سے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب کا، اور اپنے قیمتی وقت سے آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. جی آفتاب صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر میں آپ کے حوالے کرتی ہوں پروگرام. بہت شکریہ سیادہ ظفر صاحبہ. ہمارے جو آج کے مقررین ہیں انہوں نے بہت ہی بھرپور طریقے سے ہماری رہنمائی کی آج کے موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے ایسٹر ایک سماجی انصاف کی تحریک پیدا کرتا ہے. میں صرف دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ مسیحیت میں دو کانسیپٹس ہیں، ایک ہے فیتھ ان لو اور دوسرا ہے فیتھ ان ایکشن، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. جو مسیحیت کا پیغام ہے ایسٹر کا، وہ ایسٹر سیلیبریشن ہے ہمارے ایمان کے ریزوریکشن کی. یسوع جو جی اٹھا وہ ہمارے ایمان کی ریزوریکشن ہے. اور جو ایسٹر کا پیغام ہے وہ ایک ریڈیکل پیغام ہے، کیونکہ صرف خدا نے، یسوع مسیح نے موت پر فتح نہیں پائی، بلکہ اس نے ہمیں تحریک دی، ہمیں تیار کیا کہ ہم جو سسٹمیٹک انجسٹسز ہیں، اپریشن ہے، ایول ہے، اس پہ فتح پا سکیں اپنے ایمان کی روشنی میں. اور لوکا 4 باب اس کے 18 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا کہ غریبوں کو خوشخبری، قیدیوں کو رہائی، نابینا افراد کو بینائی اور مظلوموں کو رہائی دوں. اور یہی میرا خیال ہے کہ یسوع کا پیغام ہے جو ہمیں سب کو متحرک کرتا ہے تاکہ ہم معاشرے میں ایک ایسی دنیا قائم کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ ادا کریں جہاں پہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، جہاں پہ کلاس سسٹم نہ ہو، جہاں پہ انسانوں کو تقسیم نہ کیا جائے ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان.
اور جہاں پہ انسانوں کی عزت اور احترام ہو، تمام انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق ملے۔ مجھے آخر میں شکریہ ادا کرنا ہے اپنے ناظرین کا جو آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور مجھے شکریہ ادا کرنا ہے آج اپنے مہمانوں کا جنہوں نے ہماری بہت رہنمائی کی، پاسٹر شارون رفیق صاحب، اور یو کے سے ریورنڈ ڈاکٹر بشیر آسم صاحب، اور اسلام آباد سے جناب علیم ایمینول بہادر صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں موجود رہے، ہماری رہنمائی کرتے رہے، اور آپ کی جو باتیں ہیں یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہوں گی۔ مجھے آخر میں شکریہ ادا کرنا ہے اپنی ساتھی اسٹیلا ظفر صاحبہ کا، جنہوں نے پروگرام کو انتہائی خوبصورتی سے چلایا۔ اگر پروگرام آپ کو اچھا لگا تو اس کا تمام تر سہرا اسٹیلا کے ساتھ، اور اگر کہیں کوئی کوتاہی رہی ہو تو اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ آخر میں جاتے جاتے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد رہنے والے تمام انسانوں کا خیال رکھیے، شاید آپ کا ایک چھوٹا سا عمل بہت سے انسانوں کی زندگی میں روشنی بھر دے۔ خداوند آپ سب کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔